یہ فرمائیے گا کہ آج آپ نے اسلام آباد میں ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور حکومت آپ کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے؟ ہمارے جو اغراض و مقاصد تھے نا، جی جی وہ منسٹر حج کا اور ڈی جی حج کی بات کا جواب دینا، اور منسٹری کی طرف سے جو ایلیگیشن لگایا جا رہا تھا آرگنائزر کے اوپر، اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو بھی غلط بتایا گیا، حاجیوں کی تعداد کے بارے میں غلط بتایا گیا، اس کو لوگوں کو بتانا تھا میڈیا کے ذریعے کہ پرابلم کہاں سے ہوا ہے، کیا پرابلم ہوا ہے۔ دیکھیں، جو روٹ کوز ہے نا پرابلم کی، وہ پاکستان حج مشن جدہ ہے، جہاں پہ ڈی جی وہاب سمرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاب سمرو صاحب تمام حج آرگنائزر کی آنکھیں اور کان تھے اور زبان تھے۔ وہاب سمرو صاحب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کے بھی امین ہیں، اور گورنمنٹ ٹو حج آرگنائزر جو ایگریمنٹ ہے اس کے بھی امین ہیں۔ جن ٹیکنیکل وجوہات کا تذکرہ ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے، جب یہ سارے پرابلم اور سارے ایشوز کھڑے ہو رہے تھے، اور گورنمنٹ دیکھیں ڈوسانی ٹریول کا کیس جو ہے نا، وہ 2013 کا سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ بن گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک لائن آف ایکشن دے دیا ہے منسٹری کو کہ آپ نے پالیسی 15 دن میں اناؤنس کرنی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ پالیسی 3 ماہ لیٹ کی۔ جب آپ نے پالیسی 3 ماہ لیٹ کی، ریمیٹنس کو 2 مہینے لیٹ کیا، تو جو ایگریمنٹ آپ نے 14 فروری کا کیا تھا، آپ کو 14 فروری کی ٹائم لیمٹ کو بھی اسی حساب سے ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ آپ 5 مہینے نہیں لیٹ کرتے، آپ 2 مہینے کرتے تو آج یہ تمام مسائل نہیں کھڑے ہوتے۔ صحیح 14 فروری کا سائن کسی حج آرگنائزر نے نہیں کیا، صحیح اور اس ایگریمنٹ کی کلوز 6 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے پسندیدہ زون لینے میں ناکام رہے تو پھر جو جگہ ملے گی وہ آپ لیں گے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار تھے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان 63,000 حاجیوں میں سے 13,500 حاجی ایسے ہیں جن کو پہلے دن سے کوئی پلاٹ ہی نہیں ملا، اور ڈی جی حج صاحب کے پاس تمام اسٹیٹسٹکس تھے۔ مجھے میرے ساتھ کی کمپنی کا اسٹیٹسٹکس نہیں پتا، لیکن ڈی جی صاحب کو پتا ہے کہ کس ایجنٹ کے والیٹ میں کتنے پیسے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جب آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے تو آپ نے آلٹرنیٹ پروگرام کیوں نہیں دیا؟ اور آپ تو اس ایگریمنٹ کے امین ہے نا، آپ نے سائن کیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ ایگریمنٹ ہے، تو آپ نے وہ ڈیلے جو ہوا ہے اس کا ٹائم کیوں نہیں بڑھایا؟ یہ ہے روٹ کاز اس مسئلے کا۔ آج تک ہم 25 سال سے کام کر رہے ہیں، 21 سال سے کام کر رہے ہیں، کبھی ایک حاجی نہیں رکا۔ کوئی مثال کسی کے پاس ہے کہ کوئی حاجی فلاں سال میں رک گیا تھا کسی آرگنائزر کے مس کمٹمنٹ کی وجہ سے؟ 2024 میں 90,000 حاجیوں میں سے صرف 18 چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس آئی۔ صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کیپیبل لوگ تھے اور ہم کام کرنا جانتے تھے۔ بے شک یہ کیسے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 40 ارب روپے کا مسئلہ ہے؟ یہ 40 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 67,000 خاندانوں کے جذبات کا معاملہ ہے۔ حج بہت ہائی پروفائل عبادت ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس راستے آنے والوں میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں، بے شک ان کے لیے سہولت پیدا کرے۔ اور سعودی گورنمنٹ جو ہے ہزاروں سال سے مکہ کے رہنے والے وہ حج پہ آنے والوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، بے شک ان کو رکاوٹ نہیں پیدا کرتے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، بلکہ ان نااہل افسروں نے جو ہے ہماری عزت تو گوائی، سعودی عرب پہ بھی داغ لگ گیا کہ سعودی عرب نے اتنا ہارڈ اسٹانس لیا۔ دوسرے ممالک ہے جس میں بنگلہ دیش ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً اپنا نمائندہ بھیجا اور اپنا ٹائم لمٹ ایکسٹینڈ کروا لیا، اور آج بنگلہ دیش میں میرا خیال ہے کوئی نہیں رہا ہے۔ بالکل یہ ہے نٹشل اس پورے مسئلے کا۔ اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس پریس کانفرنس میں، بعض لوگوں کے حجاج بھی آئے ہوئے تو جانا چاہ رہے تھے،
ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پیسے کو انٹیکٹ رکھا جائے تاکہ اگلے سال یہ سارے مسائل نہ ہوں، اور اس دوران بھی اگر کوئی حاجی چاہتا ہے کہ نہیں مجھے آپ کی بات پسند نہیں ہے، آپ ہمارا کام نہیں کروا سکے، میں نہیں جانا چاہتا، ہم ان کے پیسے واپس کر دیں گے، ٹھیک ہوگا۔